اندر چونٹیاں تک اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں۔ پہلی بات، فضیل بن عیاض ایک قذاب، ڈاکو اور لٹیرا تھا۔ فضیل بن عیاض، نام یاد رہے گا، فضیل بن عیاض، یہ وہ خطرناک ڈاکو تھا۔ آج وہ کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں نا، اسی طریقے سے اس نے بھی ایک جنگل میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور اس جنگل میں لوگوں نے سفر کرنا بند کر دیا تھا، اور مشہور ہو گیا تھا کہ اس علاقے کے اندر فضیل بن عیاض رہتا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی قافلہ وہاں سے گزرے گا تو وہ سب مال اسباب لوٹ لیتا ہے، اور جو مزاحمت کرے اسے قتل کر دیتا ہے، اور پھر قتل پر کہہ کے لگاتا ہے۔ یعنی اسے یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک انسان کو قتل کر رہا ہوں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ انسانیت کے ساتھ کتنی بڑی بے رحمی ہے، لیکن اس پہ الٹا وہ ہنستا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ عرب کے اندر متی خانی، عربی زبان کے اندر وہ کچھ شاعر جو کلام لکھتے ہیں، وہ اونٹوں پہ سفر کرنے والے، قافلوں میں سفر کرنے والے تجارتی وہ پڑھا کرتے تھے۔ مگر ہوا کیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس قافلے کے اندر ایک حافظ قرآن، قاری قرآن تھا، اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ طریقہ واردات یہ تھا کہ جب پورا قافلہ جنگل میں آ جاتا اور چاروں اطراف سے وہ گھیرا ڈال لیتے، جب وہ گھیرا ڈال لیتے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہاتھ میں بگل ہوتا تھا، سیٹی جسے کہتے ہیں، وہ جب دیکھتا کہ پورا قافلہ حریم میں آ گیا ہے، چاروں اطراف سے ہم اگر یکبارگی ہم حملہ کریں گے تو کوئی بھی بچ کے جانے نہیں پائے گا، کسی کو رائے فرار اختیار نہیں کرنے دیتا تھا۔ توجہ سے میرے جملوں کو سننا۔ جب یہ ہوا تو اس وقت وہ بگل بجاتا تھا، سیٹی بجاتا تھا۔ اب جب قافلہ جو قریب آ رہا تھا تو تمام جو سرغنا اور ڈاکو تھے اس کے پورے گروہ کے، وہ اپنا اپنا پوزیشن، اپنا اسلحہ کیا ہوتا تھا، بندوقیں تو تھیں نہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، تیر، تلوار، نیزہ، یہی ہتھیار تھے۔ تو انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے کہ ابھی جناب ہمارا سردار جو ہے، قافلے کا سرغنا جو ہے، وہ بگل بجائے گا، یکبارگی حملہ کر دیں گے۔ قافلہ جو قریب آتا جا رہا تھا تو قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز بلند۔ پہلے وہ ہوتی خانی کرتے تھے، عام عربی کے وہ جو محاورے ہیں یا عربی کے اندر جو ان کے کچھ شعراء کلام لکھا کرتے تھے وہ پڑھتے تھے، لیکن اس قافلے میں اللہ کا قرآن پڑھنے والا، تلاوت کلام الرحمن کرنے والا شامل تھا۔ اور وہ قرآن پاک کی اس آیت پر جب پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب یہ آیت ایک فضیل بن عیاض کے کانوں سے ٹکرائی، سماعت سے ٹکرائی، تو اس آیت الہیہ نے، کلام الرحمن نے اس کانوں سے اتر کر دل میں جا کر پیوست ہو گئے، اور دل کے اندر جتنی بھی سیاہی لگی ہوئی تھی گناہوں کی وجہ سے، وہ قتل و غارت گری کی وجہ سے، وہ لوگوں کے مال و اسباب لوٹنے کی وجہ سے، دیگر بہت سارے جرائم کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا تھا، اور اس ایک آیات کریمہ نے اس کے دل کی تمام تر سیاہی کو کھرچ ڈالا، اور بجائے وہ بگل بجانے کے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں نمبر کے ساتھ، بگل بجانے کی بجائے سیٹی بجانے کی بجائے اس کے ہاتھ سے وہ بگل چھوٹ گیا، جسم پہ کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا، اور ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ کپ کپا رہا تھا، جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ایسی پوزیشن کے اندر تمام جو ڈاکو تھے پریشان تھے کہ قرآن پاک پڑھنے والے نے قرآن تو پڑھ دیا، ہمارے سردار کو کیا ہو گیا، تو بڑا سخت دل اور سامع دل تھا، بڑا